اللہ سبحانہ و تعالی ہم جیسے باعثوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، ہم جیسے نصیحت کرنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، ہم جیسے بات سمجھانے والوں کو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو سمجھاتے اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو، دوسروں کو سمجھاتے اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو۔ اللہ ہمیں سمجھانے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو سمجھاتے عمل نہیں کرتا اس کا حال حدیث پاک میں سنا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب بنا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کی زبانوں کو آگ کی قینچوں سے کاٹا جا رہا تھا، زبانوں کو آگ کی قینچوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ جبریل امی سے پوچھا، جبریل کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے واعظین ہیں، آپ کی امت کی نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، جو کہتے تھے مگر کرتے نہیں تھے، جو کہتے تھے مگر کرتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بے حساب و کتاب کے اللہ جنت بھیج دے ہمیں۔ ایک شخص جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل جائیں گی، اور انہیں اپنی آنتوں کے گرد ایسا گھومے گا جیسا گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، اپنی آنتوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگ اس کے بعد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے تو ہمیں نصیحت کرتا تھا، تو یہاں جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو ہمیں نصیحت کرتا تھا، جہنم میں کیسے آ گیا؟ کہا جو کہتا تھا میں عمل نہیں کرتا تھا، جو کہتا تھا میں عمل نہیں، اس لیے میرا حشر ہو رہا ہے۔ اس کی مثال، لیکن بہرحال بھائی نصیحت کرنا چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر عمل نہیں تو کم سے کم ایک کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، نصیحت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، وہ عمل نہ کرنے کا ثواب ہمارا نہیں ملے گا، اس کا گناہ ہوگا، لیکن بہرحال نصیحت کرتے ہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کی مثال دی ہے مولانا جی صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک حکیم ہے بڑا نبض شناس، نبض دیکھ کر نسخہ لکھتا ہے بہترین، لوگ نسخہ لکھوا کر جا رہے ہیں، لوگوں آرام ہو رہا، وہ خود بھی مریض ہے، وہ خود مریض ہونے کے بعد دوا استعمال نہیں کر رہا، مگر جن کو وہ نبض دیکھ کر دوا دے رہا ہے تو بولو ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فائدہ ہو رہا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کو فائدہ کب ہوگا؟ جب خود دوا استعمال کرے گا۔ لیکن دوسروں کو فائدہ اگر نہیں استعمال کرا دے گا، دوسروں کو دوا سے فائدہ اس کی ہو رہا ہے۔ تو ایسی مثال اس شخص کی ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، اپنے آپ عمل نہیں کرتا، اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ حکیم اپنے آپ مرض ہونے کے باوجود دوا نہیں کھا رہا ہے، دوسروں کو دوا دے رہا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔